بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بھلے سے آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگے نہ لگے، لاکھوں میں سے سننے والے صرف دو چار ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بار یہ جو بند دروازہ ہے کھلتے 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 چلے جائیں گا انشاءاللہ، اس کے بعد فرق واضح ہونا شروع ہو جائیں گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ جان بوجھ کے کسی نے ہمارے ذہن پہ ٹالا مارا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، پوری دنیا میں قرآن وہ واحد کتاب ہے جو بنا سمجھے جانے والی کتاب پڑھی جاتی ہے، بغیر سمجھ کر پڑھے جانے والی واحد کتاب قرآن ہے۔ پوری دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ اللہ کا کلام وہ کتاب ہے جو بغیر سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ باقی اور دنیا کی کسی کتاب کو اتنی عزت حاصل نہیں ہے جتنی ہم نے اللہ کے کلام کو دی ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، نہ اس کی خوشخبری سے ہم خوش ہوتے، نہ اس کے ڈرانے سے ڈرتے، کوئی فیلنگ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ کھلواڑ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ کر رہے ہیں، بغیر اپنا انجام سوچے۔ اچھی طرح سے سمجھیے، ایک کمرہ ہے، اس کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، ساری رات بھر انسانوں کو دولت کی ہرس میں، ہوس میں، دنیا کمانے کے واسطے، کہیں میرا یہ نقصان نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، نیند نہیں آ رہی۔ قرآن خبر دے رہا، قرآن کی خبر سے ڈر نہیں لگتا، یہ کیسا یقین ہے؟ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمانے کی قسم انسان خسارے میں، اس خسارے سے کبھی ڈر نہیں لگتا، اس نقصان سے کبھی ڈر نہیں لگتا۔ باقی بہت سارے ایسے راتیں ہیں جو ہم نے ایسے گزارے لے ہیں جو دنیا کی پریشانی میں، کہیں میرا یہ دنیاوی نقصان نہ ہو جائے، کہیں یہ میرا گھاٹا نہ ہو جائے، فلاں۔ عورتوں کے بھی پاس بہت ساری ایسی وجہ رہتی رات بھر جاگنے کی، دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے رات بھر کی نیندیں قربان ہو جاتی، لیکن اس خسارے کا خیال نہیں آتا۔ کمرے میں قرآن بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، ہر کوئی اس کھلواڑ کا کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، یہ مذاق نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ذہن پہ جان بوجھ کر کسی نے ٹالا مارا ہے۔ سمجھیے، پوری دنیا کی تمام کتابوں میں سے صرف اور صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے جو بنا سمجھے پڑھا جاتا ہے۔ باقی دوسری کسی کتابوں کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا۔ اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو پھر وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھی طرح سے سمجھیے، دوسری کتابوں کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے، اور قرآن کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے کہ وہ صرف برکت حاصل کرنے کے واسطے، صرف ثواب کی نیت سے کوئی مر جائے تو اس کے نام سے پڑھا جاتا ہے، زندوں کے واسطے ہدایت ہماری نظر میں وہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، جبکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے، اس میں جنت کی خوشخبری ہے، اس میں جہنم کا ڈر ہے، اس میں ایمان بڑھانے والی باتیں ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، اس میں سب کچھ ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، غور کیجیے ہر بات میں۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے ذہن کو اس کی طرف سے اچھا پھیر دیا۔ غور کر کے دیکھو، آج ہم کیا کر رہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ آیات کا حق یہ بتایا گیا کہ جب تم جہنم والی آیات پر سے گزرو تو رونا آنا چاہیے، اور نہ آئے تو کم سے کم رونی صورت بنا لو، دل میں ڈر ہو، اور جب جنت والی آیاتوں پہ سے گزرو تو خوشخبری، دل میں خوشی محسوس ہو، خوشی جیسی صورت بناؤ۔ نہ سمجھی کی وجہ سے تو ہمارے سے وہ بھی حق ادا نہیں ہو رہا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرب قیامت میری امت میں
ایسے منافق قاری پیدا ہوں گے جب وہ قرآن پڑھیں گے قرآن خود ان پہ لعنت کرے گا. جب وہ پڑھیں گے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، خود جھوٹے ہونے کی وجہ سے اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے. جب وہ پڑھیں گے ظالم پر اللہ کی لعنت ہو، خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے. غور کیجیے اس بات میں. اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین.